بھائی کا سوال فجر کی سنتوں کے بارے میں ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے بعض مساجد میں نماز کھڑی ہوتی ہے اور لوگ سنتیں فجر کی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں 710 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے فرض نماز تو فرض اس کے علاوہ، اذا اقیمت الصلاۃ، جب جماعت کھڑی ہو جائے، اقامت کہی جائے نماز کے لیے، تو کوئی نماز نہیں الا المکتوبہ، مگر صرف فرض نماز۔ دوسری حدیث مالک ابن بحینہ کی ہے، جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وقد اقیمت الصلاۃ، نماز کی اقامت ہو گئی، تو یصلی رکعتین، وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، لاث بہ الناس، لوگ اکٹھے ہو گئے اس کے لیے، وقال له صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبح اربعن، الصبح اربعن، کیا 4 رکعت ہیں فجر کی نماز، کیا 4 رکعت ہے؟ گویا آپ نے اس پہ انکار کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو یہ بھی نص ہے صبح کی صلاۃ میں۔ اور تیسری حدیث عبداللہ ابن سرجس سے صحیح مسلم میں 712 نمبر ہے، جس میں ہے، قال دخل رجل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الغداء فصلی رکعتین فی جانب المسجد ثم دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فجر کی نماز میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک آدمی داخل ہوا مسجد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے۔ فصلی رکعتین فی جانب المسجد، اس نے مسجد کے ایک جانب 2 رکعت نماز پڑھی۔ ثم دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں داخل ہو گیا۔ فلما سلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے سلام پھیرا، قال یا فلان بأی صلاتین اعتددت، اور کہا کہ کون سی نماز کو شمار کیا تم نے، بصلاتک وحدک ام بصلاتک معنا، کیا جو اکیلے تم نے نماز پڑھی ہے اسے شمار تم نے کیا ہے یا ہمارے ساتھ جو نماز پڑھی ہے؟ تو یہ بھی نص ہے صبح کی نماز کے بارے میں۔ اور چوتھی جو ہے عبداللہ ابن عمر کا فعل، مصنف عبد الرزاق میں ہے، 4017 نمبر ہے، عن ابن عمر دخل المسجد والقوم فی الصلاۃ ولم یکن صلی رکعتی الفجر، وہ مسجد میں داخل ہوئے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے 2 رکعتیں فرض نہیں پڑھی تھیں، سنتیں نہیں پڑھی تھی فجر کی۔ دخل مع القوم فی صلاتہم ثم قعد، آپ مسجد میں ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے، 2 سنتیں نہیں پڑھی، فرض میں شامل ہو گئے۔ ثم قعد، پھر بیٹھ گئے، حتی اذا اشرقت له الشمس، جب سورج طلوع ہوا، قضاها، آپ نے ان کی قضا ادا کی۔ قال وكان اذا اقيمت الصلاة وهو في الطرق صلاهما في الطريق، اور یہ کہا گیا کہ جب نماز کھڑی ہو جاتی اور وہ رستے میں کہیں ہوتے مسجد کے، تو رستے میں پڑھ لیتے وہ 2 رکعت، یعنی مسجد میں نہ پڑھتے۔ اور اسی طرح عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق میں 4019 نمبر نافع رحمہ اللہ سے ہے، قال وكان ابن عمر اذا وجد الامام يصلي، نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، تو جب وہ دیکھتے کہ امام اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ولم یکن رکعہما، اگر 2 رکعت انہوں نے نہیں پڑھی سنت فجر کی، دخل مع الامام، امام کے ساتھ فرض نماز میں داخل ہو جاتے، ثم یصلیہما بعد طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے کے بعد پھر وہ 2 رکعت پڑھتے۔ اور اس کی مخالفت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے، اور عن غیر عبداللہ ابن عمر ایضاً کما سیأتی نقلہ فی کلام النبی، امام نووی نے ان کے مخالفت میں اور تائید میں بھی ذکر کیے ہیں۔ جو ائمہ 4 ہیں، ان کے متبعین ہیں، وہ سب قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں۔ اجتہاد میں کیونکہ ان کے ادوار میں کتابیں مدون نہیں ہوئی تھیں، پرنٹ نہیں ہو چکی تھیں، ہر ایک کے پاس بعض کے پاس کتب تھیں، بعض کے پاس نہیں تھیں، زیادہ سینہ بسینہ حفظ تھا علم، اور احادیث جو ہیں حفاظ احادیث کے موجود تھے۔ تو جس علاقے میں جو صحابی تھے، جو ان کا اجتہاد تھا، وہی اس پہ عمل کیا جاتا تھا۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں تھے، اور سفیان الثوری اور حماد ابن سلمہ، یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ ہیں، تو جو انہوں نے ان سے نقل کیا تو وہی آگے نقل کیا اسی وقت، انہی کا جو جن کو وہ صحیح سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں عبداللہ ابن مسعود سے یہ اثر آتا ہے، ثابت ہوتا ہے، اور یہ مصنف عبدالرزاق میں 4021 نمبر ہے کہ جاءنا عبداللہ ابن مسعود والامام یصلی الفجر، عبداللہ ابن مسعود مسجد میں، امام فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فصلی رکعتین الی ساریہ، انہوں نے ایک ستون کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، ولم یکن صلی رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، تو وہ 2 رکعت پڑھ کے پھر امام کے ساتھ وہ شامل ہوئے۔ اور اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4020 نمبر پہ ثابت ہے اسی طرح۔
لیکن اس کی مخالف میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ اگر صحابی کا قول اگر ایسا مل جائے اور کسی نص کی مخالفت نہ ہو حدیث کی اور کسی اور صحابی کے قول کی، تو پھر تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب احادیث صحیح موجود ہیں تو پھر ایک صحابی کے قول کو نہیں لیا جائے گا، اگرچہ کہ ان کے مخالف میں بھی صحابہ کے اقوال موجود ہیں یا عمل موجود ہے۔ جمہور علماء نے عبداللہ ابن مسعود کے اس قول کو اخذ نہیں کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، جمہور علماء نے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو ناپسندیدہ یہ عمل ہے کہ بندہ نفل نماز کے ساتھ مصروف ہو، تو جیسے تحیت المسجد ہے یا فجر کی سنتیں وغیرہ۔ اور ابن منذر نے نقل کیا ہے عمر بن الخطاب سے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے، اور ابو ہریرہ سے، اور سعید ابن جبیر تابعین میں سے، عروہ ابن زبیر فقہاء سبعہ میں سے، اور اسی طرح محمد ابن سیرین جو ہے ان سے، اور امام احمد اور امام اسحاق اور ابو ثور سے، کہ یہ نفلی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ سنتیں فجر کی نہ کوئی اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود، مسروق، حسن بصری، مکحول، مجاہد، حماد ابن ابی سلیمان، انہوں نے کہا لا باس بصلاۃ سنت الصبح، فجر کی سنتوں کا کوئی حرج نہیں اگر بندہ پڑھ لے، والامام فی الفریضہ، اور امام اگر فرض پڑھا رہا ہے۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ اگر خوف ہو کہ دوسری رکعت فوت ہو جائے گی تو پھر وہ ساتھ شامل ہو جائے گا، ورنہ مسجد کے باہر جو ہے نماز پڑھے گا۔ ان خاف فوت رکعہ فلیرکع مع الامام، اگر ڈر ہو کہ ایک رکعت نکل جائے گی تو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ امام سعید بن عبدالعزیز اور ابو حنیفہ کہتے ہیں ارکعها فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے کونے میں کہیں پڑھ لو جب تک یقین تمہیں ہو کہ ایک رکعت آخری رکعت مل جائے گی، اگر اس کا بھی خوف ہو تو امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ امام صاحب کا قول ہے، لیکن اس کی بھی مخالفت ہوتی ہے، بندہ لیٹ آتا ہے سنتے پہلے پڑھ کے پھر شامل ہوتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ تو دیکھ لیں یہ آثار ہیں، لیکن احادیث صحیحہ جو ہے اس کے اندر یہی ہے کہ نماز جب کھڑی ہو تو پھر کوئی نفلی نماز نہیں ہوتی، چاہے سنت فجر ہو۔ بعض نے یہ لفظ ذکر کیا ہے الا سنت الفجر، یعنی سنت فجر کا استثناء کیا ہے، لیکن ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ تو یہ صحابہ کے دونوں طرف اقوال ہیں، اسی طرح تابعین کے، لیکن جو سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوعاً احادیث صحیح مسلم کی ثابت ہیں وہ یہی ہے، جس میں تائید یہی ہوتی ہے کہ نماز جب کھڑی ہو تو پھر نفل کے ساتھ مصروف نہیں ہوتا، اور عقل بھی اسی چیز کو یعنی جتنی بھی اہمیت ہو فرض کے برابر نفل کی اہمیت نہیں ہو سکتی، سنتوں کی اہمیت فرض کے برابر نہیں ہو سکتی، تو اہم چیز جو ہے اسے مقدم کیا جائے۔ منطقی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے یہی سمجھ آتا ہے، اور نقل کے اعتبار سے احادیث کے روح سے بھی یہی راجع نظر آتا ہے کہ بندہ جو ہے پہلے فرض پڑھ لے، بعد میں سنتیں جو ہے چاہے سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے، جیسے ملتا ہے یہ بھی اثر کہ فوراً بعد میں فرض کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے بندہ، تو دونوں آپشن اس کے پاس موجود ہیں، چاہے سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے یا فرض کے بعد پڑھ لے، فرض نماز کے بعد۔ جیسے ایک صحابی جو ہیں انہوں نے 2 رکعت پڑھی تو آپ نے اس سے جب انکار کیا تو اس نے کہا کہ میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھی تو وہ میں نے پڑھی، تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو دونوں بہرحال یہ ثابت ہے، باقی جماعت کھڑی ہو اور نفلوں کے ساتھ بندہ مصروف ہونا یہ مرجو نظر آتا ہے دلائل کے اعتبار سے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے واٹس ایپ گروپ مسائل دین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے 4 نمبر گروپ میں محترم الشیخ محمد جمیل العدوی دینی سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ سوال بھی انہی کے گروپ میں آیا تھا، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی نصیحت کریں۔